بسم اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ساتھیو، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہیں۔ ہم اللہ کی توفیق سے گزشتہ روز ہم نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 177 اس کا ذکر شروع کیا تھا۔ اس میں اللہ کریم نے یہ ارشاد فرمایا تھا، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین فی الرقاب واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ اس آیت کریمہ پر ہم نے جو گفتگو کی تھی کہ اللہ کریم نے یہ ارشاد فرمایا کہ نیکی محض یہی نہیں کہ تم مشرق کی طرف اپنا منہ کر لو یا مغرب کی طرف منہ کر لو، یعنی کہ اللہ کریم نے جو رسماً یا رواجن ہم جو عبادت سمجھ کر نیکی سمجھ کر جو اعمال کرتے ہیں، اللہ نے فرمایا محض یہی نیکی نہیں ہے، بلکہ اصل نیکی تو یہ ہے کیا کہ کوئی شخص اللہ پر، قیامت کے دن پر، فرشتوں پر، اللہ کی کتاب پر اور پیغمبروں پر ایمان لائے۔ اللہ کریم نے یہاں سے آغاز کیا کہ جو تصورات تمہارے ذہن میں ہیں وہی نیکی نہیں ہے، اصل میں نیکی تو شروع یہاں سے ہوتی ہے۔ تو بنیاد اللہ کریم نے جو نیکی کی رکھی وہ ایمان پر رکھی اور عقیدے پر رکھی، کہ سب سے پہلی جو بات اللہ نے کریم نے بھی ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جو اللہ پر ایمان رکھے اور قیامت کے دن پر ایمان رکھے، پھر فرشتے ہیں، اللہ کی کتاب ہے اور پیغمبر ہیں۔ تو یہاں سے ہمیں ایک بات سمجھ آئی کہ جو شخص ایمان نہیں رکھتا اس کا کوئی بھی نیک عمل جن کو عرف عام میں نیکی کہا جاتا ہے وہ اللہ کے ہاں نیکی نہیں ہے۔ جیسے آپ کو سینکڑوں ہزاروں مثالیں مل جائیں گی جو اللہ کو ماننے والے نہیں ہیں یا جو اللہ کو مانتے ہیں آخرت پر جن کا یقین نہیں ہے، وہ بھی تو خرچ کرتے ہیں نا جی لوگوں پر۔ لیڈی بلنگٹن ہاسپٹل ہے بہت بڑا لاہور میں، گلاب دیوی ہاسپٹل ہے، گنگا رام ہاسپٹل، اس طرح کی اور پہلے بھی خرچ کرتے تھے لوگ اور آج بھی خرچ کر رہے ہیں لوگ۔ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں غیر مسلم ہیں جو ویلفیئر سوسائٹیاں چلاتے ہیں، چیریٹی پہ کام کرتے ہیں، یتیموں پر، مسکینوں پر، اپاہجوں پر، یہ کام تو کرتی ہے دنیا۔ کوئی اللہ کو ماننے والا ہے یا نہیں ماننے والا، خرچ تو کیا جاتا ہے۔ اب اللہ کریم جو بات کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ تم نے اگر کسی غریب پر، کسی یتیم پر، کسی فلاحی کام کے لیے تو نے مال خرچ کیا
تو یہ اس وقت تک میرے ہاں نیکی نہیں گنی جائے گی جب تک تو ایمان لے کر نہ آئے مجھ پر، اور فقط مجھ پر ایمان نہیں، آخرت پر بھی ایمان لے کر آئے، آخرت پر بھی ایمان لے کر آئے۔ تو اب جو بندہ آخرت کو یقین ہی نہیں رکھتا، وہ کہتا ہے یہ دنیا ہی سب کچھ ہے، جیسے کہ آج کل کے زیادہ تر لوگ جو مٹیریلسٹ ہیں، جو کہتے ہیں یہ دنیا ہی ہے، یہاں ہی جینا ہے، یہاں ہی مرنا ہے، جیسے کافر کہا کرتے تھے کہ یہی بس دنیا، یہاں جینا ہے، یہاں ہی مرنا ہے ہم نے، اور اس کے علاوہ کوئی دوسری دنیا کا وجود نہیں ہے۔ تو اللہ کا قانون یہ ہے کہ اللہ کسی بھی عمل کا اجر جو ہے وہ اپنے پر نہیں رکھتے، یاد رکھیے۔ اب جو بات اللہ کریم بتا رہے ہیں کہ ایمان والے کی جو نیکی کا تصور ہے اس کا اجر کچھ اور ہے، اور جو ایمان والا نہیں ہے اس کی نیکی کا اجر کچھ اور ہے، کہ جو آخرت پر یقین ہی نہیں رکھتا وہ آخرت میں حصہ کیا مانگے گا؟ جی، جب مجھے یہ یقین ہی نہیں ہے کہ مرنے کے بعد میں نے اللہ کے پاس جانا ہے اور اللہ سے میں نے اپنے نیکیوں کا بدلہ لینا ہے، تو پھر میں مانگوں گا کیا؟ میرا تو عقیدہ ہی نہیں ہے۔ تو آخرت میں تو اس کو حصہ ملے گا جو آخرت کے لیے کرتا ہے، جو آخرت کے لیے کرتا ہے، اور جو کرتا ہی دنیا کے لیے ہے تو اس کو دنیا میں حصہ اللہ کریم دے دیتا ہے۔ اب ظاہری طور پر دیکھ لیں، جو ایمان والے نہیں ہیں اس وقت، دنیا ان کے پاس ہے، ظاہری دنیا میں وہی مالدار بھی ہیں، وہی حاکم بھی ہیں، وہی سلطان بھی ہیں، سائنس میں، ٹیکنالوجی میں وہ جو کچھ کرتے ہیں اس کا اجر اللہ کریم ان کو دنیا میں دے رہا ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ دیتا نہیں، اللہ اپنے ذمہ نہیں رکھتا۔ کسی کافر نے اگر کسی یتیم کی مدد کی تو اللہ اس کا اجر اس کو دے گا، لیکن دے گا فقط دنیا میں۔ مسکینوں کے لیے، غریبوں کے لیے یتیم خانہ بنا دیا کسی کافر نے تو اللہ اس کو بھی دے گا، لیکن دے گا صرف دنیا میں۔ اور یہ مثالیں آپ کے سامنے ہیں، دنیا آباد ہے، ارب پتی، کروڑ پتی، کھرب پتی، دنیا پر حکومت جو کر رہے ہیں مالی طور پر جو مضبوط ہیں، وہ سارے کے سارے وہ ہیں جو آخرت پر یقین زیادہ تر تعداد ان کی ہے، مٹیریلسٹ، جن کا اٹھنا بیٹھنا جو ہے، جن کی سوچ ہی بس پیسہ کمانا ہے، اور وہ کروڑوں اربوں کے حساب سے خرچ کرتے ہیں لوگوں پر۔ ایک مثال لے لیں، بل گیٹس ہے جو یہ مائکروسافٹ کا جو مالک ہے، اس کی کمائی کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ اس کے ایک دن کی کمائی کتنی ہے، اور وہ کروڑوں ڈالر، اربوں ڈالر جو ہے وہ لوگوں کے بچوں پر خرچ کرتا ہے۔ یہ جو پولیو کے قطرے ہمارے بچوں کو پلائے جاتے ہیں، پولیو کے جو قطرے ہمارے جو ایڈ آتی ہے ہم کو، یہ بھی ان کی طرف سے آتی ہے، چاہے وہ یہودی ہیں، عیسائی ہیں یا ایمان والے نہیں ہیں، تو وہ خرچ تو کرتے ہیں نا جی۔ تو اللہ اپنے ذمے نہیں رکھتا، اللہ ان کو واپس لوٹا دیتا ہے، اسی لیے وہ دنیا میں پھل پھول رہے ہیں۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نہ دنیا میں محنت کرتے ہیں، اور آخرت کا تو پتہ چلے گا جب اللہ کے پاس جائیں گے کہ آخرت کے لیے ہم نے کیا خرچ کیا۔ ہم دنیا کے لیے بھی خرچ نہیں کرتے کہ دنیا میں ہی ہم آسودہ ہو جائیں۔ بھائی جب اللہ کا وعدہ ہے کہ تو ایک خرچ کرے گا تو میں 10 تجھے دنیا میں لوٹا دوں گا، تو پھر مجھ پر اگر یہ غربت ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں سخی نہیں ہوں جی۔ میری مشکلات اگر ختم نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب ہے کہ میں نے رب کریم کے ساتھ اپنا تعلق جوڑا ہی نہیں جس نے میری مشکلات کو ختم کرنا تھا۔ تو اللہ کا قانون اور قاعدہ تبدیل نہیں ہوتا، اللہ کہتا ہے میرا قانون نہیں بدلتا، میری کہی ہوئی بات وہ تبدیل کبھی بھی نہیں ہوتی۔ پہلی دن سے جب سے میں نے کائنات کو بنایا اور جب کائنات کو ختم کروں گا اس دن بھی میرا قانون ایک ہی ہوگا، میری بات تبدیل، لا کلمات تبدیلہ، میرے کلمات تبدیل نہیں ہوتے، جو میں نے کہہ دیا سو کہہ دیا۔ تو عمل ہمارا تبدیل ہوتا ہے جس کی وجہ سے
ہمارا اجر تبدیل ہو جاتا ہے۔ اب میں اگر ایمان والا بن جاؤں اور آخرت پر یقین رکھ کر خرچ کروں کہ میں اللہ سے آخرت میں جا کر لوں گا، تو پھر میرا ڈپازٹ ہو گیا، پھر وہاں جمع ہو گیا۔ دنیا میں تو مجھے دے گا وہ، دنیا میں تو وہ کافر کو بھی دیتا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ دنیا میں نیکی کا صلہ، جس کو دنیا میں نیک اعمال یا نیکی کہا جاتا ہے، اچھا کام، اس کا صلہ کافر کو تو دیتا ہے تو مسلم کو نہ دے گا، ایمان والے کو نہ دے گا؟ یہ تو ہو نہیں سکتا۔ دنیا میں تو وہ دے ہی دے گا اگر ایمان والے ہیں یا آپ نہیں ہیں۔ اصل مسئلہ ہے کہ اگر میں آخرت کے لیے خرچ کرتا ہوں تو پھر آخرت میں میرا وہ ڈپازٹ، وہ میری جمع پونجی جو کچھ میں نے آگے بھیجی، اللہ کہتا ہے تو پا لے گا میرے پاس آ کر، وہ تیری محفوظ ہے، تیری محفوظ ہے۔ تو ساری نیکی کی بنیاد اللہ کریم نے کس پر رکھی؟ ایمان پر رکھی اور عقیدے پر رکھی، ایمان اور عقیدے پر رکھی۔ تو اگر بندے کا سرے سے ایمان اور عقیدہ ہی درست نہ ہو تو پھر وہ نیکی اصل میں نیکی اللہ کے ہاں وہ نیکی نہیں ہے جس کا اجر بندے کو آخرت میں مل سکے۔ اور دوسری بات جو اللہ نے فرمائی تھی، وَأَتَى الْمَالَ عَلَى الْحُبِّ ذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ۔ اب دوسرا حکم یہ دیا کہ اب جب تم صاحب ایمان ہوگے، تیرا عقیدہ درست ہو گیا، تو نے بنیاد رکھ لی، نیکی کی بنیاد رکھ لی، تو اب پہلا کام کیا کر کہ میرے رستے میں مال خرچ کر، میرے رستے میں مال خرچ کر۔ اور سب سے پہلے جو حکم دیا، جس پر ہم نے پرسوں گفتگو کی تھی، کہ سب سے پہلے اللہ نے حکم دیا کہ اس پر خرچ کر، اپنے قرابت داروں پر خرچ کر، جن کے ساتھ تیرا خونی رشتہ ہے، اللہ نے ان کو فوقیت دی۔ پھر فرمایا یتاما، پھر یتیموں پر خرچ کر، جن کا کمانے والا کوئی نہیں، جن کا دنیا میں کوئی آسرا نہیں ہے ظاہری طور پر، ان پر خرچ کر۔ پھر فرمایا مساکین، وہ جو حاجت مند ہیں، ضرورت مند ہیں۔ میں نے مسکین کا بتایا تھا نا آپ کو کہ کام کرتا بھی ہو لیکن اس کا نظام نہ چلتا ہو، وہ مسکین ہے، یاد رکھیے گا کہ اس کے اخراجات جو جائز اخراجات ہیں، اگر کسی بندے کے 1000 روپے آج کے دور میں ہیں روز کے، اور وہ 800 روپیہ مزدوری کر کے لاتا ہے، وہ بھی کبھی ملتی ہے کبھی نہیں ملتی، تو ایسے لوگوں پر خرچ کرنا چاہیے، ایسے لوگوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ وہ مساکین کے طبقے میں آتے ہیں، بے شک وہ مزدوری کرتے ہیں۔ چھوٹا دکاندار ہے آپ کی گلی میں، آپ کے محلے میں، تو اس کی طرف توجہ رکھیں اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے کہ یار یہ کتنا کماتا ہوگا، اس کی بیوی ہے، اس کے بچے ہیں، اس کے اپنی ماں ہے، باپ ہے، کرائے پہ کے مکان پہ رہتا ہے، تو اس کا اسیسمنٹ کریں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آخرت میں آپ کا حصہ ملے، اور کوشش کیا کریں ایسے لوگوں کی مدد کرنے کی، اس کا زیادہ اجر ہے، یاد رکھیے گا۔ ڈھونڈ کر دینا جو ہے نا، ڈھونڈ کر دینا، اس کا اجر، کوئی مانگنے کے لیے آئے اس کو دینا، اس کا اجر علیحدہ ہے، لیکن ڈھونڈ کر دینے کا اجر جو ہے وہ زیادہ ہے اللہ کے لیے۔ چل کر تو گیا، ڈھونڈ کر تو نے دیا، تو اللہ کہتا ہے مسکینوں پر خرچ کر، وابن السبیل، اور مسافروں پر جو رستے میں چل رہے ہیں۔ مسافر ہے، کوئی چل رہا ہے، ضرورت مند ہے، چاہے وہ اپنے وقت کا کوئی اپنے دور میں، اپنے ملک میں وہ کوئی نواب ہی کیوں نہ ہو، جی سفر میں انسان پر ایسے اوقات واقعات آ جاتے ہیں کہ انسان کو ضرورت پیش آ جاتی ہے، تو اس کے ظاہری حلیے کو نہ دیکھ، وہ مسافر ہے، اگر وہ ضرورت مند ہے تو اس کی ضرورت بھی پوری کر۔ پھر فرمایا وَالسَّائِلِينَ، اور مانگنے والوں جو سوال کرتا ہے، وَفِي الرِّقَابِ، آخری حکم دیا اور گردنیں آزاد کرواؤ، غلاموں پر خرچ کر، غلاموں کی گردنیں آزاد کرانے کے لیے خرچ کر۔ پھر رقاب، اس دور میں تو غلام اور لونڈیاں ہوتے تھے نا، خریدے ہوئے ہوتے تھے، تو اس دور کے لیے حکم اللہ نے یہ دیا کہ غلاموں کو آزاد کرنا یہ بھی نیکی ہے۔
اور یہ آج بھی یہ پھر رکاب کا جو حکم ہے نا، یہ کینسل نہیں ہو گیا، قرآن کریم میں موجود ہے اور قیامت تک رہے گا۔ اب شکل تبدیل ہو گئی، غلامی کی وہ شکل جو ہے نا وہ والی نہ رہی کہ بندے کو ملک کہتے پیسے دے کے خرید لیا، لیکن شکل تھوڑی سی تبدیل ہو گئی۔ وہ کیا کہ اب جو جگیرداروں کے جو مزارے ہیں، 10-10 20-20 30-30 گاؤں ہیں ایک جگیردار کے، انہی کی زمینوں پر وہ مکان بنا کر رہتے ہیں، انہی کی وہ فصلیں اگاتے ہیں، انہی کی وہ فصلیں کاٹتے ہیں، تو ان کی زندگیاں، ان کی اولادیں جو ہیں نا وہ جگیردار کی ملکیت ہوتے ہیں، وہ بھی آزاد، ان پر خرچ کرنا چاہیے کہ آپ کے معاشرے میں موجود نہیں ہے۔ وہ مزدور طبقہ جو سرمایہ دار کا غلام بنا ہوا ہے، بھائی وہ کام پر رکھے تو وہ خوشحال ہے، اگر کام سے نکال دے تو وہ گیا، اور پھر جو ایڈوانس دے کر آپ نے باندھا ہوتا ہے نا مزدور کو، 50,000 1 لاکھ روپیہ اس نے ایڈوانس لیا آپ سے۔ مزدوروں کو بھی بیماری ہے اور کئی ضرورت کے تحت بھی لیتے ہیں، دونوں ہی شکلیں ہیں، تو آپ نے باندھ لیا اس کو، تو وہ بھی غلامی کی شکل ہے کہ وہ ہل نہیں سکتا، کیوں کہ اس نے آپ کا پیسہ دینا۔ اور اسی طرح کی اور کئی شکلیں ہیں، یعنی کہ جو بھی بندہ دنیا میں کسی کے استحصال میں ہے، جس کا استحصال کیا جا رہا ہے، چاہے انفرادی طور پر چاہے اجتماعی طور پر، وہ فی رکاب کے زمرے میں آئے گا۔ ایسے لوگوں پر اللہ کریم کہتا ہے خرچ کر۔ تو اللہ نے یہاں پر جتنی قسمیں بیان کی، ذی القربیٰ والیتامیٰ والمساکین وابن السبیل سائلین فی الرقاب، ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو آپ کی کمائی میں حصے دار ہو، جو آپ کی کمائی میں حصے دار ہو۔ جو اللہ نے اوپر فرمایا تھا نا، کیا خرچ کر وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، میری محبت میں خرچ کر، یہ کوئی بھی تیری کمائی کا حصے دار نہیں ہے۔ تو نے محنت کی، صبح و شام کمایا، 24 گھنٹے 16 گھنٹے 18 گھنٹے کام کر، صبح کا نکلا ہوا رات کو آیا، کھانا بھی نہ ملا ٹائم پہ، دکان پہ کھانا منگوا کے کھا لیتا ہے، ٹفن ساتھ لے کر کام پر جاتا ہے، بھاگا بھاگا پھر رہا، مارا مارا پھر، بڑی مشکل سے تو نے مال کمایا، اور تو نے کمایا اپنے لیے اور اپنے بال بچوں کے لیے۔ ایسا ہی ہے نا جی، ہر بندہ اپنے لیے کماتا ہے یا اپنی اولاد کے لیے کماتا ہے۔ تو اب اللہ کیا کہتا ہے کہ تو نے مال کمایا، اور اس کمائی ہوئی مال دولت سے تجھے محبت ہو گئی، اور محبت ہو جاتی ہے جب بندے نے محنت سے کمایا ہو تو بڑا سوچ سمجھ کر خرچ کرتا ہے۔ تو اب اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ تو نے بہت محنت سے کمایا اور تجھے اس مال سے محبت ہے، اب تو نے یہ دم بھرا ہے کہ میں ایمان والا ہوں، مولا میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرا ایمان والا ہوں، تو اب اللہ کہتا ہے وہ میں ٹیسٹ بھی تو کروں گا نا کہ تو میرا بندہ ہے کہ نہیں ہے۔ اچھا رب کریم تو کیسے ٹیسٹ کرے گا؟ تو اللہ کریم کہتا ہے پہلا لیٹمس پیپر میرے پاس یہ ہے کہ جس سے تو سب سے بڑھ کر محبت کرتا ہے وہ تجھ سے مانگوں گا، اور دنیا میں انسان سب سے بڑھ کر جس چیز سے محبت کرتا ہے وہ اس کی کمائی ہے، یاد رکھیے گا۔ اولاد کو بندہ گھر سے نکال نہیں دیتا جی، ماں باپ کو گھر سے نکال دیتا ہے، اولاد کو نکال دیتا ہے، بیوی کو نکال دیتا ہے کہ نہیں نکالتا، دولت کو کوئی گھر سے نہیں نکالتا۔ سب سے بڑھ کر جس چیز سے انسان کو محبت ہے وہ اس کی کمائی ہے، یاد رکھیے۔ اب اللہ وہ مانگ رہا، اللہ کہتا ہے اگر تجھے میرے ساتھ محبت ہے نا تو پھر وہ چیز قربان کر جس میں دنیا میں تجھے سب سے زیادہ جس سے محبت ہے، وہ تیرا مال ہے، اور وہ خرچ ان پر کر جو تیرے حصے دار نہیں ہیں بلکہ تیرے دشمن ہیں۔ قربہ میں تو دشمن آتے ہیں نا، سارے شریک جس کو ہم کہتے ہیں، ہمارے معاشرے میں شریک کہا جاتا ہے بھائی کو، بہن کو، جو حصے دار آپ کی جائیداد میں ہوتے ہیں۔ تو بہن نے حصہ لے لیا تو وہ بھی شریک، وہ بھی دشمن، بھائی نے حصہ مانگ لیا تو وہ بھی دشمن، وہ ان کا حق ہے نا جی۔ تو آپ نے حصہ دے کر فارغ کر دیا، ایک دو بندہ ہے وہ کروڑوں روپے کا مالک ہے، اور ایک جو ہے وہ بیچارہ مزدور دار ہے، دونوں ایک باپ کے بیٹے۔ یہ فرق ہے کہ نہیں معاشرے میں؟ یہ اللہ کی طرف سے۔ تو اب اللہ کہتا ہے اگر تجھے میں نے عطا کیا ہے تو سب سے پہلے یہ ہے کہ اپنی اس کمائی میں اپنے بھائی کو حصہ دے۔
اپنی بہن کو حصہ دے، بے شک تیرا وہ شریک ہے، بے شک وہ تیرا دشمن ہے۔ تو سارے جو اللہ کریم نے خرچ کرنے کے جو جتنے بھی رستے بتائے، وہ سارے رستے وہ ہیں جن کے ساتھ تیری کمائی میں کوئی حصہ نہیں بنتا، تیری کمائی میں وہ حصے دار نہیں ہے۔ کما تو، اس لیے اللہ نے فرمایا تھا نا کہ تو یہ سمجھتا ہے کہ جو تو کما رہا ہے وہ تیرا ہے، نہیں، تیرا نہیں، اس میں ان کا بھی حصہ ہے۔ اگر تو مجھے ماننے والا ہے، اگر تو اللہ کو مانتا ہے، کتاب کو مانتا ہے، رسولوں کو مانتا ہے، آخرت پر یقین رکھتا ہے، تو پھر یہ کمائی صرف تیری کمائی نہیں ہے۔ اب یہ میرے رستے ہیں، ان رستوں پر خرچ کر، ان رستوں پر، یہ سارے اللہ کے رستے ہیں نا جی، قربا پر خرچ کر، یتیموں پر، مسکینوں پر، سائلین پر، ان پر خرچ کر۔ پھر آگے فرمایا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ۔ اب دیکھیے جا کر تیسرے سٹیپ پر جا کر فرمایا، حالانکہ ایمان کے فوراً بعد کیا آتا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، وہاں یہ ارشاد فرمایا تھا کہ غیب پر ایمان لانے کے بعد، اللہ پر، رسول پر، کتابوں پر، آخرت پر ایمان لانے کے بعد وہ کیا کرتا ہے؟ نماز پڑھتا ہے۔ وہ ایک جہت ہے، لیکن جہاں عملاً زندگی کی بات کی نا، معاشرے کی بات کی، وہاں نماز کو پیچھے چھوڑ دیا، وہاں نماز کو بعد میں بیان کیا۔ پہلے یہ جو تیرا طرز عمل ہے اس کو بیان کیا کہ پہلے یہ کر، تیرے ایمان کی بنیاد رکھنے کے بعد پہلے مال خرچ کرنا سیکھ، پھر نمازوں کی فکر کرنا۔ ایسے کروڑوں نمازی نہیں ہیں جو 5 وقت کے نمازی ہیں اور ظالم ہیں، کیا نہیں ہیں جی؟ آپ کے معاشرے میں ہیں، آپ کی آنکھوں کے سامنے نمازی ہیں، بھائی کے ساتھ بول چال نہیں ہے، نمازی ہیں، ماں باپ کے گستاخ ہیں، نمازی ہیں لیکن معاشرے میں ناانصافی کرتے ہیں، دکان پر ملاوٹ کرتے ہیں، ظہیر اندوزی کرتے ہیں۔ یہ سارے حاجی صاحبان الا ماشاءاللہ چند اچھے لوگوں کو چھوڑ کر ہر سال جاتے ہیں رمضان میں، تو ساری کساد بازاری کیا انہوں نے مچاڑ ہی رکھی۔ تو اب اللہ جو کہتا ہے نا، اللہ نے جو ترتیب دی کہ پہلے تو محبت چھوڑنا مال کی، پھر تیری نماز بھی قائم ہو جائے گی، اقام الصلاۃ، پھر نماز کو قائم کر، وآتوا الزکاۃ، پھر حکم دیا، پھر زکوٰۃ دے۔ اب دیکھیں ایک ہی آیت کریمہ میں پہلے خرچ کرنے کا حکم دیا، پھر نماز کا کہا، پھر خرچ کرنے کا حکم دیا۔ وہاں اوپر زکوٰۃ کی بات نہیں کی، مطلقاً خرچ کرنے کی بات کی، جو اپنی نیک کمائی کرتا ہے نا تو اس میں سے دے لوگوں کو۔ یہاں زکوٰۃ کا پھر ذکر کیا، اللہ کے ہاں خرچ کرنے کی کتنی اہمیت ہے یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے۔ ویسے تو نے دیا نا، پھر سال میں سے پھر حساب کر کے پھر زکوٰۃ بھی نکال۔ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور پھر جب تو وعدہ کرے تو وعدے کو پورا کر، وعدہ کرے تو وعدے کو پورا کر۔ ہم نے اس کو بھی ایسے سمجھ رکھا ہے، بات کر دی اور بات کو وزن، اس لیے زبان سے بات کرتے ہوئے سوچ کر نکالا کریں۔ عہد وہ کریں جس کو آپ پورا کر سکتے ہیں، وعدہ وہ کریں جس کو آپ پورا، یہ ایمان کا حصہ ہے، یاد رکھیے گا۔ جب اللہ نے کہہ دیا اپنے عہدوں کو پورا کرو، یہ حکم ہو گیا رب کا، اور یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اس لیے یہ بھی ہمارے اندر کمزوری ہے، کسی کو پیسے دینے تو کہہ دیا پرسوں دے دوں گا، اور پرسوں آیا تو بھائی یار کل لے جانا آ کے، یار یہ ظلم ہے، یاد رکھیے گا۔ ٹھوک بجا کرنا، اچھی طرح دیکھ کر وعدہ کریں۔ لا عہدہ لا دینہ، جس کا عہد نہیں ہے اس کا دین کوئی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے حکم دیا کہ جب وعدہ کرو تو پورا کرو اس کو۔ پھر فرمایا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسِ وَالضَّرَّاءِ، حالات اچھے ہوں، برے ہوں، سختی ہو، تنگی ہو، جنگ ہو، مصیبت ہو، بیماری ہو، کوئی بھی حالات تمہارے پر آ جائے، آسان ہو یا مشکل ہو، صبر کیا کرو۔ اولئک الذین صدقوا، یہی تو وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں، صدقوا، یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں۔ کس بات میں؟ اپنے ایمان میں، میرے بندے ہونے میں۔ جو دعویٰ کیا ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، اللہ کہتا ہے یہی تو میرا بندہ ہے جو یہ سارے عمل کرتا ہے۔ اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون،
اور حقیقت میں یہی وہ لوگ ہیں جو تقوی والے ہیں، جن کا ذکر اللہ نے کیا تھا ھدی للمتقین۔ اس قرآن میں ہدایت ہے تقوی والوں کی، تو اللہ کہتا ہے جن میں یہ نشانیاں پائی جاتی ہیں، جو ان رستوں پر چل کر آتے ہیں، اصل میں حقیقت میں وہی تقوی والے ہیں، یہی سچے ہیں اور یہی تقوی والے ہیں۔ تو اللہ کریم نے یہ مضمون بیان کر کے یہ بتا دیا کہ اصل جو انسان کی زندگی ہے وہ انسان کے ساتھ معاملات ہیں۔ دین میں بڑی اہمیت ہے، یاد رکھیے گا، بندے کے ساتھ جو تعلق ہے۔ نماز تو بندے کا اللہ کے ساتھ تعلق ہے نا، وہ اپنی جگہ قائم ہے، لیکن اللہ فوقیت دیتے ہیں، اللہ کے رسول فوقیت دیتے ہیں کس بات کو؟ بندے کے ساتھ تعلق، ماں باپ کے ساتھ سلوک، اولاد کے ساتھ سلوک، ہمسایوں کے ساتھ سلوک، رشتہ داروں کے ساتھ سلوک، غریبوں مسکینوں یتیموں کے ساتھ سلوک۔ تو اس لیے ہمیں توجہ یہ دینی چاہیے کہ جہاں سارا کچھ ہم کرتے ہیں وہاں پر اللہ کے ان احکامات کو جو ہے نا پرائرٹی دیں، اپنی آنکھوں کے سامنے رکھیں، کوشش کریں جو بھی اللہ نے مجھ کو عطا کیا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں میں خرچ کرنے والا بن جاؤں۔ کیوں؟ اللہ کہتا ہے کہ مجھے سخی پسند ہے، بخیل مجھے پسند نہیں ہے۔ تو اللہ کریم سے اس دعا کے ساتھ کہ رب کریم ہمیں دل کی سخا عطا فرما دے، دل کا سخی کر دے، تاکہ ہماری ہاتھ بھی کھل جائیں، ہماری جیبیں بھی کھل جائیں، اور ہم لوگوں کے لیے آسانیاں تقسیم کرنے والے بن۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔